دیکھتے ہیں کہ پرانا سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا اور فوراً 2 سال تو بہرحال جتنا جو ہے ممکن ہو سکے اتنا اپنے آپ کو اس بات سے بچائیں اور جو ہے جو چیز آپ کے استعمال میں نہ ہو کوشش کریں کہ وہ چیز کسی اور تک پہنچے جو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو ہمارے ساتھ رکھا ہے، ایسے اللہ کے بندوں کو ہمارے ساتھ رکھا ہے جو جن کے پاس وہ نعمتیں موجود نہیں، وہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو شکر کا طریقہ اختیار کریں، چیزوں کو ضائع نہ کریں، چاہے کھانے کی چیزیں ہوں یا پینے کی چیزیں ہوں، استعمال کی چیزیں ہوں۔ الحمدللہ یہاں پر جو ہے جمعیت البر کا نظام ہے، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں چاہیے تو آپ جمعیت البر میں دے دیں، تو جگہ جگہ ان کے صندوق پہ رکھے ہوئے، ان کے باکسز پہ رکھے ہوئے، اگر آپ کو نہیں چاہیے تو اس باکسز میں ڈال دیں، وہ لوگ جو ہے اس کو جمع کر کے محتاجوں تک وہ پہنچاتے ہیں، اور لہٰذا کسی چیز کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح کھانے پینے میں اس بات سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ لیفٹ سے آپ کھائیں یا لیفٹ سے پیئیں، اور آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے، اچھے لوگ دیندار ہوں گے، ماشاء اللہ داڑھی بھی ہے، ماشاء اللہ روزگار بھی ہے، ماشاء اللہ جو ہے مسجدوں کے پابند بھی ہے، جب کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو یہ کھاتے ہیں لیفٹ سے پینا شروع کرتے ہیں۔ کئیوں کو دیکھا یہ شیطانی چال، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان لیفٹ سے کھائے لیفٹ سے پیے شیطان اس کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو معلوم اگر ہو جائے کہ اس کی خرابی کتنی ہے لیفٹ سے کھانے کی پینے کی تو الٹی کر دے، نکال دے گا۔ تو ممکن حد تک اپنے آپ کو اس بات سے بچائیں کہ لیفٹ سے آپ کھائیں یا پئیں، اور خود بھی اپنے بچوں کو بھی آپ یہ عادت ڈلوائیں کہ سیدھے سے ہی کھائیں، سیدھے سے ہی پئیں، اور اسی میں خیر و برکت ہے۔ اور اسی طرح گھر میں کسی کا انتقال اگر ہو جائے تو اس گھر کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور میت کے جو رشتہ دار ہوں، جو میت کے جو ورثاء ہیں، اب ان کی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ جمع ہونے والوں کو کھانا کھلائے، کھانا پلاائے، کھانے کا انتظام کریں۔ غلط ہے، یہ ظلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم یہ دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کھلائیں، آپ باہر سے لا کے پکوا کر آپ کو کھلائیں، نہ کہ آپ وہاں جمع ہو کے کسی پہ آپ لانا کہ میں کھلاؤں، یہ ظلم ہے، جائز نہیں۔ میت کے گھر میں جمع ہو کر کھانا یہ جائز نہیں۔ اور اسی طرح 10واں ہے، پھر 40واں ہے، پھر 20واں ہے، یا پھر وہ 6 مئی ہے، پھر یا برسی ہے، اس طرح کے جتنے بھی یہ رسم و رواج جو رکھے گئے ہیں یہ سب غیر اسلامی ہے، بلکہ ہندوؤں سے چیزیں آئی ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں، وہی انہیں چیزوں کو جو ہے ہم مسلمانوں نے لیا، اور اس کو جو ہے عیسائی ثواب کے نام سے لوگوں کا جمع ہونا اور متعین شکلوں کے اندر جمع ہو کر یہ کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں عیسائی ثواب یہ اس کی حقیقت ہے، اور عیسائی ثواب کھانے کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو کھلائیں، اللہ سے دعا کریں گے اللہ مجھے میرے غریب کو جو کھلایا ہے اس کا پیٹ میں نے جو ہے بھرنے کا انتظام کیا ہے، اس کا جو ثواب فلاں تک پہنچا دیں، میری ماں تک پہنچا دیں، میرے باپ تک پہنچا دیں۔ یہ ممکن کسی بھی وقت کہیں بھی دنیا میں کسی بھی کونے میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسی دن میں فلاں دن 10ویں کو ہی 20ویں کو ہی 40ویں کو ہی برسی کو ہی لوگ جمع ہونا، اور پھر یہ کھلانا پلانا، اور کھانے والے بھی کون ہیں جو ماشاء اللہ پورے پیٹ بھرے چھوٹے لوگ آتے ہیں، اور اس کے بعد کھا پی کے جو ہے پتہ نہیں یہ کم تھا، اس میں گوشت کم تھا، اس میں یہ مسالہ زیادہ ہو گیا، یہ اس نے یہ نہیں بنایا، مٹھا نہیں کھلایا گیا، 50 قسم کے جو ہے پلیاں رکھ کر پھر وہاں سے نکلتے ہیں، تو ثواب سے بھی آپ محروم اور کھلا کے جو بدنام بے فائدہ، اپنے آپ کو جو بدعت میں آپ مبتلا کیا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی سے چند غریب کو کھانا کھلا دیں، چند غریب چند جو ہے مسکینوں کو کچھ محتاجی کو دور کرنے کے کچھ پہنچا دیں، یا کہ کوئی جو بیوہ یتیم کا گھر ہے اسے گھر میں راشن پہنچا دیں، کیا ہے کہ جو بچے جو ہے تعلیم سے محروم ہیں ان بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو اس کا جو اجر ہے میرے فلاں تک پہنچا، یہ سارے ان شاء اللہ پہنچائے گا۔ اخلاص سے آپ جو بھی کریں گے اللہ پہنچائیں۔ لیکن یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز موجود ہے جو مروجہ ان چیزوں
اسی طرح زندگی کے جو عام جو حاجات ہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ غلط ہے. عدت کا مطلب وہ نہیں. عدت کا مطلب یہ کہ عدت سے مراد چند چیزیں، ان چیزوں کو اختیار کریں. ان میں سے نمبر 1، بلا ضرورت شوہر کے گھر سے نکلنا. ضرورت اگر ہے، کوئی لانے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں ہے، جاب کرنے والی ہے، جاب سے چھٹی نہیں ہے، اس کو جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. بیمار ہے، اسپتال جائے. ضرورت کی کوئی چیز خریدنا ہے، کوئی دوسرا نہیں لا کر دینے والا، خود جائے. کھانے پینے کے لیے کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے، مارکیٹ جانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ جا سکتے، کوئی حرج نہیں. ضرورت کے حد تک باہر جا سکتی ہے، تو بغیر ضرورت کے شوہر کے گھر سے نہ نکلے. اس طرح زینت، مزین لباس، جیسے لڑکی کا لباس ہے یا کوئی بھی کلر پہن سکتی ہے. ایسا مطلب مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کالے میں ہی ہو یا سفید ہندی میں ہو، کوئی بھی کلر کا لباس پہن سکتی ہے. زینت سے اپنے آپ کو بچائے، جس کو زینت والا لباس کہا جائے. اس طرح زیور ہے یا ایسی خوشبو جو دوسروں تک، جو دوسروں کو محسوس ہو، ویسی خوشبو نہ لگائے. اور اسی طرح نکاح کی جو بات چیت ہے، نکاح کی بات چیت یا نکاح کے لیے نکاح کا سبب بننے والے جو کام ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور کرے، کیونکہ اس دوران میں شوہر کا یہ حق ہے کہ اس دوران میں نکاح نہ کرے. تو جب نکاح نہ کرے تو نکاح کی طرف لے جانے والے جو مسائل ہیں، لے جانے والی جو باتیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں. یہی جو ہے مقصد ہے عدت کا. اب باقی ہمارے پاس جو لوگ کرتے ہیں کہ بیوہ کو منحوس سمجھتے ہیں، بیوہ اس کا سایہ نہیں، شادی ہو رہی ہے، اس کو لے کر آ گئی، بیوہ ہے جی. مطلب یہ جس طرح جو اس کا شوہر گیا، اب جو شادی جو ہو رہی ہے اس کا شوہر چل رہا ہے. یہ عقیدے، یہ جہالت کے عقیدے ہیں. تو بیوہ کو منحوس سمجھنا، یا جیسے شوہر کا انتقال ہوتا ہے چوڑیاں توڑوا دیتے ہیں، یہ سب ہندوؤں کے رسمیں ہیں. اس طرح جو ہے اب مہر تو پوری زندگی نکل گئی، مہر دیتے نہیں. اب انتقال جب ہو گیا تو آگے میں بیچاری کو روتے ہوئے آگے جو کہتے ہیں اس کو بخشو، مہر بخشو، مہر ورنہ نہیں، ورنہ اس سے نجات نہیں. ارے دیا کیوں نہیں کرے؟ ساری زندگی استعمال کیا. تو مہر پہلی فرصت میں یہ بیوی کا حق ہے جو شوہر دے دے، یا آخر وقت تک جو ہے اس کو لوگ جو باقی رکھتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد جو ہے بخشوانے کا ایک رواج جو ہے لوگوں کے اندر موجود ہے. یہ سب جو چیزیں ہیں جو غیر اسلامی ہیں. مہر میں قرض